چینل بات کرتا ہے اٹھا کے منہ بھی شاہوں سے، جہاں کو باخبر کرتا ہے یہ مفلس کی آہوں سے۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ آج کے دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں، جس میں اہم ترین خبروں پر تبصرہ ہوا ہے۔ جن احباب نے نہیں دیکھا جائیں دیکھیں، دوسروں تک پھیلانے کی کوشش کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی، ناظرین گرامی آپ لوگ کی مضبوطی آپ جانتے ہیں کرنا کیا ہے۔ آئیے پہلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ مدھیہ پردیش کی شیوپور ضلع میں واقع کونو نیشنل پارک سے ایک بار پھر بری خبر سامنے آ رہی ہے۔ چیتوں کی موت کا سلسلہ لگاتار جاری ہے۔ بدھ کو مزید ایک مادہ چیتا دھاتری کی موت ہو گئی۔ فی الحال مادہ چیتے کی موت کا سبب پتہ نہیں چل سکا۔ قابل ذکر ہے کہ کچھ ہی دنوں میں شیوپور نیشنل پارک میں 6 چیتوں اور 3 چیتے کے بچوں کی جان جا چکی ہے، یعنی اب تک مجموعی طور پر 9 چیتے ہلاک ہو چکے ہیں۔ ادھر لوک سبھا کی کارروائی آج ایک بار پھر زبردست ہنگامے کی وجہ سے پورے دن کے لیے ملتوی ہو گئی۔ آج لوک سبھا میں برسر اقتدار طبقہ اور حزبی مخالف طبقہ ایک بار پھر منی پور معاملے پر ہنگامہ کرتے ہوئے دکھائی دیے۔ ماحول بے قابو ہوتا دیکھ کر لوک سبھا کی کارروائی 2 بجے تک کے لیے ملتوی کر دی گئی، لیکن جب 2 بجے ایک بار پھر کارروائی شروع ہوئی تو دوبارہ ہنگامہ ہوا۔ پھر کچھ ہی منٹوں کے اندر برسر اقتدار طبقہ اور حزب مخالف طبقے کی نعرے بازی کو دیکھتے ہوئے ایوان کی کارروائی کو دن بھر کے لیے ملتوی کرنی پڑی۔ ادھر اپوزیشن جماعتوں کے ایک وفد نے منی پور کی صورتحال پر آج صدر جمہوریہ دروپدی مرمو سے ملاقات کی اور منی پور کے معاملے میں مداخلت کرنے کی درخواست کرتے ہوئے ایک میمورنڈم پیش کیا۔ کانگریس صدر ملکاراجن کھڑگے نے محترم مرمو سے ملاقات کے بعد یہاں نامہ نگاروں سے کہا کہ منی پور جل رہا ہے اور وہاں کی صورتحال بہت نازک ہے، لیکن حکومت اس پر توجہ نہیں دے رہی۔ ہریانہ کے وزیر اعلیٰ منوہر لال کھٹر نے بدھ کو کہا کہ نوح میں تشدد کی وجہ سے 6 لوگوں کی موت ہوئی ہے۔ اس سلسلے میں 116 لوگوں کو گرفتار کیا گیا۔ دریاسنا وزیر اعلیٰ کھٹر نے عوام سے امن برقرار رکھنے کی اپیل کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مرنے والوں میں ہوم گارڈ کے 2 نوجوان اور 4 عام شہری شامل ہیں۔ ادھر چیف جسٹس آف انڈیا ڈی وائی چندرچوڑ کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 5 ججوں کے آئینی بینچ نے بدھ کے روز جموں کشمیر کی سابقہ ریاست کی خصوصی حیثیت کو منسوخ کرنے اور اسے 2 مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں تقسیم کرنے کے 2019 کے صدارتی حکم کو چیلنج کرنے والی درخواستوں کی سماعت شروع کر دی ہے۔ بینچ پیر اور جمعہ کو چھوڑ کر 2 اگست سے اس معاملے کی مسلسل سماعت کرے گی اور اس میں جسٹس سنجے کشن کول، سنجیو کھنہ، بی آر گوئی اور سوریہ کانت بھی شامل ہیں۔ درخواست گزار فریق نے عدالت کی طرف سے مقرر کردہ نوڈل وکیل کے ذریعے آئینی بینچ کو ایک نوٹ پیش کیا، جس میں کہا گیا کہ زبانی دلائل پیش کرنے میں تقریباً 60 گھنٹے لگیں گے۔ کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی نے منگل کو نیشنل اسٹوڈنٹس یونین آف انڈیا کی قومی ایگزیکٹو میٹنگ میں شرکت کی اور بی جے پی حکومت کی طلبہ مخالف پالیسیوں کی وجہ سے تعلیمی نظام کے مستقبل پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ این ایس یو آئی کے صدر نیرج کندن نے ایک ٹویٹ میں کہا، ہندوستان کی آواز راہل گاندھی نے این ایس یو آئی کی قومی ایگزیکٹو میٹنگ کے دوران گفتگو کی۔ انہوں نے مودی کی حکومت کی طلبہ مخالف پالیسیوں کی وجہ سے ہمارے تعلیمی نظام کے مستقبل پر تشویش کا اظہار کیا۔ کندن نے کہا کہ راہل گاندھی نے تنظیم کو مضبوط کرنے کے لیے بھی قابل قدر رہنمائی فراہم کی۔ ادھر ہریانہ کی ضلع نوح میں وشو ہندو پریشد کی یاترا کے دوران بھڑکنے والے تشدد پر ریاست کے نائب وزیر اعلیٰ دشینت چوٹالہ نے بیان دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہندو تنظیموں کی جانب سے نوح میں منعقد کی گئی برج منڈل یاترا کے منتظمین نے ضلع انتظامیہ کو یاترا کے بارے میں مکمل معلومات نہیں دی۔ منتظمین نے یاترا کے لیے آنے والی بھیڑ کے بارے میں مکمل معلومات نہیں دی، نیز کہی کہ ان کی کوتاہی کی وجہ سے یہ سانحہ پیش آیا۔ خیال رہے کہ میوات سے شروع ہونے والے تشدد نے گروگرام کے کئی علاقوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ منگل کی شام گروگرام میں کئی مقامات پر تازہ تشدد پھوٹ پڑا، دکانوں میں توڑ پھوڑ کی گئی، آگزنی کی گئی۔ ادھر دہلی خاتون کمیشن کی چیف سواتی مالیوال نے منی پور میں چل رہے پرتشدد تصادم کے تعلق سے صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کو عبوری سفارشات بھیجی ہیں۔ یہ جانکاری منگل کے روز ایک اعلیٰ افسر نے دی ہے۔ دراصل 2 خواتین پر جنسی استحصال کو ظاہر کرنے والے وائرل ویڈیو کے رد عمل کی شکل میں ڈی سی ڈبلیو چیف سواتی مالیوال نے اراکین کے ساتھ 23 جولائی کو منی پور کا دورہ کیا تھا۔ مدھیہ پردیش میں جبل پور کے بھیڑا گھاٹ تھانہ علاقے میں اس وقت سنسنی پھیل گئی جب ایک خاتون کی لاش ایک ہی درخت پر لٹکی ہوئی پائی گئی۔ یہ نظارہ دیکھ کر راہگیروں کے ہوش اڑ گئے۔ انہوں نے فوری طور پر پولیس کو اس بات کی اطلاع ملتے ہی پولیس موقع پر پہنچ گئی اور لاشوں کو قبضے میں لے لیا۔ پولیس نے پنجنامے کے بعد لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا ہے۔ مہلوکین کی فی الحال شناخت نہیں ہو سکی۔ پولیس کو شبہ ہے کہ دونوں کہیں اور رہتے ہیں، انہوں نے یہاں آ کر خودکشی کی ہے۔ ناظرین گرامی، کیرالہ کے کولم میں 44 سال امریکی خاتون کے ساتھ گینگ ریپ کا معاملہ سامنے آیا۔ خاتون کو بے ہوش کرنے کے بعد 2 ملزمان اسے اپنے ساتھ نامعلوم مقام پر لے گئے تھے، جہاں اس کے ساتھ کئی بار زیادتی کی گئی۔
पुलिस ने वाकये में मुलवस दोनों मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में कालका शिमला हाईवे पर एक बड़ा लैंड स्लाइडिंग हुआ है। यहाँ नेशनल हाईवे में तकरीबन 30 मीटर पूरी तरह डूब चुकी है। इस वक्त इंतजामिया की मिशनरी सड़क की बहाली में मसरूफ है। सोलन पुलिस ने सोशल मीडिया पर मालूमात देते हुए कहा कि चंडीगढ़ कालका शिमला हाईवे NH05 पर वाहनों के करीब चक्की मोड़ पर लैंड स्लाइडिंग की वजह से बंद कर दिया गया है। तो नाज़रीन, हरियाणा के नूंह में तशद्दुद के बाद मरकजी इंटेलिजेंस एजेंसी ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश के सरहदी अजला को अलर्ट कर दिया है। पिछले 18 घंटों में दिल्ली यूपी को 3 इनपुट भेजे गए। पुलिस को तजवीज़ दी गई कि वो मौसमी मकामात की सिक्योरिटी बढ़ाए। इसके अलावा सोशल मीडिया व्हाट्सएप ग्रुप्स पर भी नजर रखें, जिनका इस्तेमाल पड़ोसी रियासतों में अमन व अमान की सूरत हाल को बिगाड़ने के लिए किया जा सकता है। राजस्थान में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के एक मामले के सिलसिले में पुणे की इंसदाद दहशतगर्दी स्क्वाड के जरिए गिरफ्तार 2 अफराद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते मुतअद्दिद मकामात पर 26/11 मुंबई दहशतगर्दाना हमलों से बड़ा हमला करना चाहते थे। आला इंटेलिजेंस जराये ने मालूमात न्यूज़ 18 CNN नेटवर्क को दी है। इस तरह की मालूमात मिल रही है। इधर जनूबी कोरिया में गर्मी की लहर से अमवात की तादाद 23 हो गई। योनहाप खबर एजेंसी की आग बुझाने वाले दफ्तर के हुकाम के बयान पर मुबनी खबर में लिखा है कि मुल्क भर में मौसमी मामूल से तजावुज करने वाला दर्जा हरारत मामलाती जिंदगी को बुरी तरह से मुतासिर कर रहा है। इधर चीन की वज़ारत दिफा ने ताइवान को $345 मिलियन अमरीकी डॉलर की फौजी इमदाद की सख्त मुखालिफत करने का ऐलान कर दिया। चाइना ग्लोबल टेलीविजन नेटवर्क की खबर के मुताबिक चीनी वज़ारत दिफा के तर्जुमान तान केफी ने कहा कि ताइवान का मसला चीन का अंदरूनी मामला है और इस बात पर जोर दिया कि मसला चीन अमरीका ताल्लुकात के लिहाज से एक सुर्ख लकीर है जिसे अबूर नहीं किया जाना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा ने यूक्रेन में एक अस्पताल पर रूस के हमले की मजम्मत की है, जिसमें एक 9 उम्र डॉक्टर की मौत हो गई। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के नायब तर्जुमान फरहान हक ने यौमिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफ़ियों के सवालात के जवाब दिए थे। इधर नाइजर के वज़ीर आज़म महामद्दू ने अपने मुल्क में इनक़िलाब बर्पा करने वालों के खिलाफ बैनुल-अक़वामी मदद की अपील की है। प्रेस के एक बयान में महामद्दू ने मगरबी अफ्रीका में जमहूरियत की दिफा की जरूरत पर जोर दिया और आलमी बरादरी से बगावत की साजिश करने वालों के खिलाफ मदद की दरख्वास्त की है। इधर ईरान की माहौलियाती एजेंसी के सरबराह अली सैला जेके ने कहा है कि अगरचे अफगानिस्तान में तालिबान इंतजामिया को सालाना 850 मिलियन लीटर पानी ईरान के लिए छोड़ना चाहिए था, लेकिन उसने अब तक बहुत कम इजाजत दी है। ईरानी स्टूडेंट्स न्यूज एजेंसी के मुताबिक काबीना के इजलास के बाद प्रेस को एक बयान देने वाले अली सैला जेके ने अफगानिस्तान में तालिबान इंतजामिया की इस बुनियाद पर तनकीद का निशाना बनाया कि उनके मुल्क ने पानी का हक नहीं दिया। इधर फिलिस्तीनी इंतजामिया ने मगरबी किनारे में इसराइल के जराइम की मजम्मत की है। फिलिस्तीन की सरकारी खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक फिलिस्तीनी ऐवान सदर के तर्जुमान नबील अबुलवदीन ने एक तहरीरी बयान में इसराइली इंतजामिया की जानिब से मगरबी किनारे में किए जाने वाले जराइम की मजम्मत की और कहा कि बैनुल-अक़वामी खामोशी और एहतिसाब के फुक़दान की वजह से और इससे इसराइल को फिलिस्तीन अवाम के खिलाफ अपने जराइम जारी रखने की तरगीब मिल रही है। उधर ईरान के किरमान शहर में गैर कानूनी ईंधन के रसाव के बायस धमाका हुआ, जिसमें मुतअद्दिद मकान और गाड़ियां जल गई हैं। ईरान की सरकारी खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक किरमान शहर के अलाइगुल दश्त में सुबह गैर कानूनी ईंधन से भरे टैंकर रिसाव के नतीजे में शदीद धमाका हुआ था। नाज़रीन, आज की बात खास बात में इतना। इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। मुझे इजाजत है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को, अगर गंदी हो पॉलिसी तो मरते देख कितनों को। इसी बाजार में बिकते हुए देखा है सपनों को, सभी यकसां है ये पैगाम दो गैरों को अपनों को। वतन अहले वतन का है गुले बेखार सीधी बात।